رحماللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد و آل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وخلق الاشیاء ناطقة بحمده وشکرہ حمیدا لم یزل محمودا لا یزال الصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین المخاطب طه ویاسین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، اس عشر محرم کی آج 8ویں تاریخ ہے۔ ہماری گفتگو خصوصیات شہدائے کرب و بلا علیہم السلام کے عنوان پر جاری ہے۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور جس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے وہ سورہ احزاب کی 23ویں آیت ہے، جس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ ان کے زبان میں بھی سچائی ہے اور ان کے عمل میں بھی سچائی ہے، ان کے کردار میں بھی سچائی ہے۔ کچھ وہ ہیں جو اس وعدے کے وفائی میں، وعدے کو پورا کرنے میں اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، ذرہ برابر بھی ان کے ارادے میں، ان کے ایمان میں، ان کے ثابت قدمی میں تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط اور محکم ہے کہ حالات کے بدلنے سے وہ نہیں بدلتے، زمانے کے بدلنے سے نہیں بدلتے، حکومتوں کے بدلنے سے نہیں بدلتے، بلکہ ان کے دل میں ایمان، بلکہ ان کے گوشت میں، ان کے خون میں اور ان کے پورے جسم و جان میں ایمان اس طرح سے ملا ہوا ہے کہ ذرہ برابر بھی ایمان ان سے نکلتا نہیں ہے۔ عزیزو، ہماری گفتگو ہے خصوصیات شہدائے کرب و بلا۔ میں نے کل کی مجلس میں جو خصوصیت بیان کی کربلا والوں کی، وہ جو خاص خصوصیت ہے، میں نے کل عرض کیا کہ انسان کا کمال ہے خدا کی بندگی، یعنی ہم پوری زندگی ادھر ادھر بھٹکتے رہیں، بہت کچھ کما بھی لیں اور بہت کچھ مزے بھی لے لیں، تو اس وقت
تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ خدا ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ خدا کی بندگی میں آنا پڑے گا اگر خدا کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اور بندگی کا کمال تسلیم و رضا ہے۔ حقیقی بندہ وہی ہے جو اپنے پورے وجود کو اللہ کے حوالے کر دے، غیر کے آگے کبھی سر نہ جھکائے، غیر کو اپنے دل میں جگہ نہ دے، اور پوری زندگی یہ کوشش کرے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے عمل سے خدا راضی ہو جائے۔ نہ جانے ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم زندگی بھر کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے راضی ہو جائیں، لوگ ہم سے راضی ہو جائیں۔ یقین جانیے گا زندگیاں ختم ہو جائیں گی، کبھی لوگ راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ ایک شوہر ساری زندگی گزار دیتا ہے، اس کی بیوی اس سے راضی نہیں ہو سکتی، بھائی سے بھائی راضی نہیں ہو سکتا، دوست سے دوست راضی نہیں ہو سکتا۔ بھائی کے توقعات ہیں، دوستوں کے توقعات ہیں، بیوی کے توقعات ہیں، شوہر کے توقعات ہیں۔ بہت مشکل ہے لوگوں کو راضی رکھنا، لیکن ایک خدا کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ وہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ہم اللہ کو راضی رکھیں؟ بہت آسان ہے۔ چنانچہ قوم بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ سے پوچھا، اے موسیٰ جاؤ اپنے خدا سے یہ پوچھو کہ وہ راضی کیسے ہوتا ہے، وہ کس طرح ہم سے راضی ہوتا ہے۔ تو جناب موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں اپنی قوم والوں کا سوال دہرایا، پروردگارا میری قوم مجھ سے سوال کر رہی ہے کہ تو ان سے کیسے راضی ہوتا ہے۔ خدا کی طرف سے آواز آئی، موسیٰ اپنی قوم والوں سے جا کر کہہ دو کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائیں، میں ان سے راضی ہو جاتا ہوں۔ بہت خوبصورت فارمولہ ہے۔ یعنی اگر ہم اپنی زندگی میں خدا سے راضی ہو جائیں، خدا فرماتا ہے کہ وہ بھی ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ یعنی خداوند عالم ہمیں جس حالت میں رکھے، غربت میں رکھے تو اس حالت سے راضی، نعمت نوازے تو بھی راضی، بیماری آئے تو بھی راضی، موت آئے تو بھی راضی، تکلیف آئے، مشکلات آئیں، جو کچھ زندگی میں ہمیں ملتا ہے، زندگی میں ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر حال میں خدا کے قضاء و قدر پر، خدا کے فیصلے پر اگر انسان راضی ہو جائے تو خدا فرماتا ہے کہ میں بھی اس انسان سے راضی ہو جاتا ہوں۔ لیکن انسان ہے جو جلد راضی نہیں ہوتا، ذرا ذرا سی بات پہ شکایت کرتا ہے، شکوے کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے اور گلے کرتا ہے، کبھی خدا کے سلسلے میں، کبھی مخلوق خدا کے سلسلے میں، کبھی امام اور رسولوں کے سلسلے میں شکوے اور شکایت کرتا ہے، راضی نہیں ہوتا۔ ہمارا خدا وہ ہے کہ جس کی ایک صفت جو آپ دعائے کمیل کے آخری جملات میں پڑھتے ہیں، یا سریع الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے خدا۔ خدا وہ ہے جو بندے کے ایک عمل سے راضی ہو جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ عمل سچی نیت کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ انجام دیا جائے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم کتنا بڑا عمل انجام دے رہے ہو، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس نیت سے عمل انجام دے رہے ہو۔ کتنا دیا وہ بھی نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس نیت سے دیا ہے۔ یا من یقبل الیسیر ویعفو عنی الکثیر، میرا خدا وہ ہے کہ جو بندے کے چھوٹے چھوٹے عمل کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اپنی زندگی میں، جتنا بڑا انسان ہوتا ہے، کوئی رشتہ دار میں، کوئی دوست میں، کوئی پڑوس میں، اگر اس کو ایک چھوٹا سا ہدیہ لے جا کے دیں، ناچیز ہدیہ لے جا کر دیں، کہ وہ ناراض ہو جاتا ہے، اس کے پیشانی پر بل آ جاتے ہیں، وہ بگڑ جاتا ہے۔ آپ نے میرے اسٹیٹس کا خیال نہیں کیا، میری پوزیشن کا خیال نہیں کیا، اتنے بڑے آدمی کے لیے آپ یہ ہدیہ لے کر آئے ہیں، 5 روپے کا ہدیہ، 2 روپے کا ہدیہ، 10 روپے کا ہدیہ، وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ لیکن میرا خدا وہ ہے کہ جو بندے کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی قبول کر لیتا ہے، اور اس کے عوض میں بڑے سے بڑے گناہوں کو بندے کے درگزر کر دیتا ہے۔
تو عزیزو ہم کوشش یہ کریں کہ اللہ کے ہر فیصلے کے مقابل میں راضی رہیں۔ کربلا والوں کی خصوصیت یہ تھی کہ جس حالت میں بھی تھے وہ راضی تھے۔ میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کیا کہ امام حسین نے ایک ہی جملہ جو عاشور کے دن بار بار دہرایا ہے، وَرِضًا بِقَضَائِكَ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ، اس ایک جملے میں امام فرما رہے ہیں کہ ہم تیرے حکم کے مقابل میں، تیرے فیصلوں کے مقابل میں تسلیم بھی ہیں اور راضی بھی ہیں۔ یہی حال دیگر شہدائے کرب و بلا کا تھا، وہ سب کے سب تسلیم بھی تھے اور راضی بھی تھے۔ غربت بھی تھی، یعنی وطن سے دور، گھر سے دور، خاندان اور قبیلے سے دور، لیکن کبھی شکایت نہیں کی، راضی تھے، تسلیم بھی تھے۔ پیاس اور بھوک کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر بھی تسلیم تھے، پھر بھی راضی تھے۔ کبھی باپ کے آگے جوان بیٹا مارا جاتا تھا، پھر بھی راضی تھے، پھر بھی تسلیم کی منزل پر تھے۔ بھائی بھائی سے الگ ہو جاتا تھا، جدا ہو جاتا تھا، پھر بھی تسلیم تھے خدا کے فیصلے پر، خدا کے فیصلے سے راضی تھے۔ یہ ہے کرب و بلا والوں کی خصوصیت کہ اتنے ساری مصیبتوں کے مقابل میں بھی تسلیم ہونا اور خدا کے فیصلوں پر راضی ہو جانا ایک مرد مومن کے لیے بہت ہی اہم خصوصیت ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ان صفات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ آج محرم الحرام کی 8ویں تاریخ ہے، جو حضرت عباس علمدار کرب و بلا سے منسوب ہے۔ میں چاہوں گا کہ اسی تسلیم و رضا کے حوالے سے جو جناب عباس علیہ السلام کی خصوصیتیں ہیں اس کو بیان کروں۔ میں نے گزشتہ مجلس میں بھی عرض کیا، خصوصیتیں بیان کرنے کا، یہ کوالٹیز، یہ صفات کو بیان کرنے کا مقصد یہ کہ اگر ان صفات میں سے، ان خصوصیات میں سے ایک جھلک بھی ہماری زندگی میں آ جائے، یقین جانیے ہماری زندگی ویسے ہو جائے گی جیسے امام چاہتے ہیں۔ امام کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ امام کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا کہ رضا اللہ رضانا اہل البیت، اللہ کی مرضی اہل بیت کی مرضی میں ہے۔ یعنی اگر ہم نے اہل بیت کو راضی کر لیا تو گویا اللہ ہم سے راضی ہو گیا، اور جن سے اہل بیت ناراض ہیں ان سے اللہ بھی ناراض۔ تو عزیزو، جناب عباس علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اگر ان کے فضائل بیان کیے جائیں تو گھنٹے لگ جائیں گے۔ علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، شعراء نے بہت سارے اشعار کہے ہیں جناب ابو الفضل العباس کے فضائل کے سلسلے میں اشعار۔ جناب عباس کی کچھ خصوصیات ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ تربیت بھی جناب عباس کو ملی ہے تو اماموں کے سائے میں امام علی جو امام اول ہیں انہوں نے تربیت کی ہے، امام حسن کی موجودگی میں ان کی تربیت ہوئی ہے، امام حسین کی سرپرستی میں ان کی تربیت ہوئی ہے۔ 10 سال امام حسن کی امامت میں تھے اور 10 سال امام حسین علیہ السلام کی امامت میں تھے۔ جو شخص اپنی پوری زندگی اماموں کے زیر سایہ تربیت پالے تو یقین جانیے کہ اس کی زندگی کمال کی زندگی ہوگی، وہ عظیم خصوصیات کا مالک ہوگا۔ بس ایک جملہ میں امام حسین کا حضرت عباس کی شان میں بیان کر کے خصوصیات کی طرف آگے بڑھتا ہوں کہ امام حسین جناب عباس کو خطاب کر کے کہتے ہیں، بے نفسی انت یا اخی۔ بہت عظیم جملہ ہے۔ ایک امام معصوم غیر امام معصوم کے لیے اس طرح کا جملہ ادا کرے، یہ آسان بات نہیں ہے۔ امام معصوم امام حسین فرماتے ہیں کہ اے بھیا عباس، میری جان تم پر قربان۔ اللہ اکبر، یہ امام حسین کا جملہ ہے حضرت عباس کے لیے، بہت عظیم مرتبہ ہے۔ اب دیکھیے، پہچاننے کے کئی طریقے ہیں۔ قرآن کے ذریعے سے کسی کو پہچانو، حدیث کے ذریعے سے کسی کو پہچانو،
یا پھر زیارتوں کے ذریعے سے پہچاننے کا ایک سورس، ایک ذریعہ زیارتیں ہیں ہمارے پاس جو امام کے زبان سے ادا کی گئی ہیں، امام نے ان زیارتوں کو پڑھا ہے یا تحریر کروایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہترین سورس ہے۔ دیکھیں امام زادے بہت ہیں، امام کی اولاد بہت ہے، صرف ایران میں 6000 سے زیادہ امام زادے ہیں، ان کے مزارات ہیں، ان کے قبریں ہیں۔ ہر ایک کا مرتبہ برابر نہیں ہے، سب کا مرتبہ بلند نہیں ہے، کچھ خاص ہیں امام زادوں میں بھی جن کا مرتبہ عظیم ہے۔ ان خاص امام زادوں میں سے ایک حضرت عباس علیہ السلام کی ذات ہے، بہت عظیم ذات ہے، جن کے لیے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کانا نافذ البصیرہ، صاحب بصیرت تھے، یعنی وقت کو بھی پہچانتے تھے، وقت کے تقاضوں کو بھی پہچانتے تھے، اور وقت کے امام کو بھی پہچانتے تھے۔ اگر انسان زمانے کو نہ پہچانے تو امام زمانہ کو بھی نہیں پہچان سکتا، اس لیے کہ زمانے کے حالات بدلتے جاتے ہیں۔ زمانے کے حالات کو سمجھ کر امام زمانہ کو سمجھے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جناب حضرت عباس کی خصوصیت تھی کہ وہ صاحب بصیرت تھے، ان کی دل کی آنکھیں اتنی روشن تھیں، با بصیرت تھیں، جو ہر چیز کی حقیقت کو سمجھتے تھے اور اسرار امامت سے واقف تھے۔ ان کی تربیت ایسے ہوئی تھی، اماموں سے انہوں نے ایسے تربیت حاصل کی تھی کہ وہ اسرار و رموز امامت سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ یہ ہے مرتبہ جناب عباس کا۔ تو جو زیارت کے جملات چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں ملی ہیں وہ بہت عظیم جملات ہیں۔ بس میں 4 لفظوں کی طرف اشارہ کروں گا، یعنی 4 خصوصیتوں کی طرف جو اسی زیارت میں موجود ہیں، اسی سے اندازہ کریں۔ دیکھیں علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، میں علماء کی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں شعراء کے شعر نہیں پڑھ رہا ہوں، میں کسی عام آدمی کے جملات کو ادا نہیں کر رہا ہوں۔ ایک امام معصوم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ جناب عباس کی شان میں وہ خصوصیتیں بیان کر رہا ہوں، اس کو مد نظر رکھیے، اس لیے کہ امام کا کلام امام الکلام ہوتا ہے، یعنی دنیا کے ہر کلام کا امام ہوتا ہے۔ بہت زیادہ عظیم بات ہوتی ہے امام معصوم کسی کے لیے کوئی زیارت پڑھے۔ اللہ اکبر۔ زیارت میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جناب عباس علیہ السلام کو خطاب کر کے کہتے ہیں اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ۔ 4 خصوصیتیں چھٹے امام نے اس زیارت کے جملات میں ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلی خصوصیت جناب عباس علیہ السلام کی وہ یہ ہے کہ آپ تسلیم تھے امام وقت کے آگے، خدا کے آگے بھی تسلیم، رسول کے آگے بھی تسلیم، یعنی اپنے آپ کو حوالے کر دیا تھا امام وقت کے، یہ ہے تسلیم۔ میں نے تفصیلی گفتگو کل اسی تسلیم کی صفت کے حوالے سے بیان کی ہے، اس پر غور کریں۔ تسلیم ہوتا کیا ہے؟ اپنے آپ کو حوالے کر دینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان ہر فیصلے میں، ہر حکم میں صرف جسم کو نہیں بلکہ دل کو اور پورے عمل کو، پوری زندگی کو امام وقت کے حوالے کر دے، اور ذرہ برابر کوئی اعتراض نہ کرے، کوئی objection نہ کرے، چونو چرا نہ کرے۔ کیوں ایسا حکم دیا؟ ایسا حکم دیتے تو اچھا، کبھی نافرمانی، کبھی فرما برداری۔ یہ تسلیم نہیں ہے۔ تسلیم کا مطلب یہ ہے کہ پورے وجود کو امام کے حوالے کر دے، جو امام حکم دے۔ بلکہ امام کے اشارے کو بھی سمجھتے تھے، کبھی اپنی آنکھ سے آنکھ نہیں ملائی، جب بھی بات کرتے تھے تو سر جھکا کر پوری تعظیم اور احترام کے ساتھ امام وقت سے کلام کرتے تھے۔ جناب عباس نے اپنی زندگی میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ تربیت دی ہے، یہ تعلیم دی ہے کہ دیکھو امام وقت کی اطاعت کیسے ہوتی ہے، ان کی تسلیم کیسے ہوتی ہے، ان سے گفتگو کیسے کی جاتی ہے، ان کے حکم کے آگے سر تسلیم کیسے خم کیا جاتا ہے۔ تسلیم ہو جانے والوں کا بہت عظیم مرتبہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اور اس کے فرشتوں نے
اور مومنین نے اس پر صلوات پڑھا ہے، اس پر درود پڑھا ہے، جس طرح سے آپ پڑھتے ہیں روزانہ نماز میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ تسلیم کیا ہے؟ اللہ صلوات پڑھتا ہے یہ تسلیم ہو جانے والوں کو۔ یہ جو آپ صلوات پڑھتے ہیں بہت عظیم ذکر ہے، افضل ذکر ہے، دعا ہے، بلکہ مستجاب دعا ہے، مقبول دعا ہے۔ روزانہ اپنی زندگی میں عادت ڈالیں اس ذکر کو پڑھنے کی، اس دعا کو پڑھنے کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ تسلیم جو بھی مومنین میں سے تسلیم ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی صلوات شامل حال ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک صلوات کا ظاہر ہے جو آپ پڑھتے ہیں وہی ہے، اور ایک باطن ہے۔ باطن کیا ہے صلوات کا؟ یہی تسلیم ہو جانا، خدا کے حکم کے آگے، رسول کے حکم کے آگے، امام وقت کے حکم کے آگے تسلیم ہو جانا ایک صلوات ہے۔ دیکھیں، یہ مرتبہ ہے تسلیم ہو جانے والوں کا، دل و جان سے تسلیم ہو جائے، ذرہ برابر بھی مخالفت نہ ہو۔ دیکھیں، تسلیم اندھی تقلید کو نہیں کہتے۔ انسان کچھ بھی جانتا نہیں، کچھ بھی سمجھتا نہیں ہے، لے جا کے وہ سر جھکا دیتا ہے، ایسی اندھی تقلید کو تسلیم نہیں کہتے، بلکہ معرفت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ دل و جان کو ان کے حوالے کر دے، یہ ہے تسلیم، جو جناب عباس علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ انہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ کس طرح سے امام کے ساتھ برتاؤ کریں، یہ صفت ہے تسلیم کی۔ دوسری صفت، اشہد لک بالتسلیم والتصدیق، امام وقت کی تصدیق کی۔ تصدیق کا مطلب کیا؟ دل و جان سے امام وقت کو قبول کیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، ورنہ کتنے لوگ ہوتے ہیں امام کو دیکھتے ہیں، امام کو جانتے ہیں، پھر بھی تصدیق کرنے کو تیار نہیں ہوتے، امام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ رسول اللہ نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں علی کی امامت و ولایت کا اعلان کیا۔ سوال یہ کہ کتنے لوگوں نے قبول کیا، کتنے لوگوں نے تصدیق کی؟ یہاں تک کہ نبیوں کے بیٹوں میں آپ جا کر دیکھیے، تاریخ پڑھیے، بیٹے نے باپ کی نبوت کی تصدیق نہیں کی ہے، قابیل نے حابیل کی تصدیق نہیں کی ہے، اور خود امام زادوں میں بھی کئی امام زاد وہ ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کی تصدیق نہیں کی ہے۔ ان میں سے ایک عبداللہ افتح امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن وہ امام موسیٰ کاظم کی انہوں نے تصدیق نہیں کی ہے، بلکہ ان سے ایک فرقہ چلا ہے فتحیہ نام کا۔ خود جعفر کذاب جو امام ہادی 10ویں امام کے بیٹے ہیں، انہوں نے امام زمانہ کی تصدیق نہیں کی ہے، انکار کر دیا، منکر ہو گئے۔ تو ایک شخص، اس کی اعلیٰ خصوصیت یہ کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچان کر اس کی تصدیق کرے، یہ بہت عظیم خصوصیت ہے۔ حضرت عباس نے ہر لمحہ امام حسن کی تصدیق کی، امام حسین کی تصدیق کی، نہ صرف ایک کی تصدیق کی ہے بلکہ دل و جان سے قبول کیا، اور ان کے ہر حکم و فیصلے کے مقابل میں تسلیم رہے۔ اور تیسری خصوصیت جناب عباس علیہ السلام کی، اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفا، ان کی وفاداری، لائلٹی ایک عظیم خصوصیت ہے۔ انہیں جیسے ہی وفا کا لفظ آتا ہے تو جناب عباس کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے، یا جیسے ہی جناب عباس کا نام لیا جاتا ہے وفاداری تصور میں آ جاتی ہے۔ یعنی یہ دونوں لفظ ایک دوسرے سے گویا ملے ہوئے ہیں۔ تو وفاداری خاص خصوصیت ہے جناب عباس علیہ السلام کی۔ مومن کی خصوصیت ہے کہ ایک کامیاب مومن وہ ہے کہ جو اپنے وعدوں پر وفاداری کرتا ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں بھی وفاداری کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جو کچھ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو سچ کر دکھاتے ہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں، وعدے کو پورا کرنا انبیاء کی صفت ہے، اولیاء خاص سے خدا کی صفت ہے۔
जनाब इस्माइल के ताल्लुक़ से मिलता है कि काना सादिक़ल वाद, जनाब इस्माइल वादे के सच्चे थे। चुनांचे तारीख़ में ये वाक़या भी मौजूद है कि एक दोस्त के साथ आपने वादा किया कि एक मकाम पर मुलाकात करेंगे, वहाँ इंतज़ार करते रहे, कई घंटों तक वो आया नहीं, लेकिन जनाब इस्माइल वहीं पर खड़े रहे। बहुत मुद्दत गुजर गई, उसके बाद वो फिर आया और देखा कि जनाब इस्माइल वहीं पर खड़े हुए हैं। तो जनाब इस्माइल ने कहा कि चूँकि मैंने तुझसे वादा किया था लिहाजा यहीं खड़ा हूँ, अगर तू क़यामत तक भी ना आता तो मैं इसी मकाम पर खड़ा रहता। ये है जब इंसान किसी से वादा करता है तो इस तरह से वादे को पूरा करे। 3 खुसूसियतें ऐसी हैं, बल्कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ज़र्रा बराबर छूट नहीं है, रुख्सत नहीं, याद रखिएगा। इसको आज के इस मजलिस के तोहफे के तौर पर ले जाएं। 3 चीज़ें हैं कि जिसमें ज़र्रा बराबर छूट नहीं है, रुख्सत नहीं है। एक, माँ बाप का एहतराम, काना बिर्रन और फाजरन, हर हाल में माँ बाप का एहतराम करना चाहिए, उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, उनकी इताअत करना चाहिए, उनकी फर्मा बरदारी करना चाहिए, उनका एहतराम इकराम करना चाहिए, चाहे वो नेक हों या बुरे हों। ये कहकर कि वो बुरे हैं उनको छोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ तक रिवायत में कहा है कि अगर खुदा ना खासा किसी के माँ बाप में से कोई काफिर भी हो, कोई मुशरिक भी हो, तब भी उसका एहतराम करे, उनकी इज्जत करे। ये माँ बाप के एहतराम के सिलसिले में ज़र्रा बराबर छूट नहीं है। दूसरी चीज़ जिसमें ज़र्रा बराबर छूट नहीं है वो अमानतदारी। अगर कोई भी आपके पास अमानत रखे उसको लौटाना है, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि देखो, याद रखो, अगर तुम्हारा दुश्मन भी कोई अमानत के तौर पर कोई चीज़ तुम्हारे पास रखे तो उसे लौटाओ, करचे वो तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन अमानत में खियानत नहीं की जा सकती, दुश्मन के साथ ही क्यों ना हो। ये है अमानतदारी। तीसरी चीज़ जिसमें ज़र्रा बराबर भी छूट नहीं है, रुख्सत नहीं है, वो है वफादारी। हर एक के साथ वफादारी, रिश्तेदारों के साथ वफादारी, दोस्तों के साथ वफादारी, अपने कौमों कबीले वालों के साथ, मोमिनों के साथ, मुसलमानों के साथ, यहाँ तक रिवायत में है कि दुश्मनों के साथ भी अगर तुमने कोई वादा किया है तो उस वादे की वफादारी होनी चाहिए। दोस्तों दोस्त, दुश्मन के साथ भी। चुनांचे तारीख़ में मिलता है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जो ख़त मालिक अश्तर के नाम लिखा, उस ख़त में एक वसीयत फरमाई है। वो वसीयत ये है कि इमाम फरमाते हैं, ए मालिक, अगर तुमने किसी से भी वादा किया है, यहाँ तक कि तुमने दुश्मनों के साथ भी वादा किया है, तो उस वादे को पूरा करने की कोशिश करो। ये इमाम की तरफ से तालीम है। रसूलुल्लाह का भी यही दस्तूर था कि जब आप किसी के साथ भी वादा करते, यहाँ तक कि दुश्मनों के साथ भी वादा करते, तो उस वादे को पूरा करते। तो अनबिया की सिफत है वादे को पूरा करना, औलिया खुदा की सिफत है वादे को पूरा करना, इमामों की ख़ास सिफत है किए हुए वादे को पूरा करना। अगर ये सिफत हमारे अंदर ना हो तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि हमने ना करबला वालों को समझा है, ना अपने इमामों को समझा है। देखिए, याद रखिएगा, ये आज़ादारी हमें वफादारी का दर्स देती है, लॉयल्टी का दर्स देती है। आज़ादारी का एक अहम पैगाम यही है कि तुम अल्लाह से किए हुए वादे को पूरा करो, रसूल से किए हुए वादे को पूरा करो, इमाम वक्त से किए हुए वादे को पूरा करो, दूसरे मोमिनों के साथ जो तुमने वादा किया है उसे पूरा करो। वफादारी आज़ादारी का एक अहम पैगाम है। हम रोज़ाना खुदा से कितनी मरतबा वादा करते हैं। नमाज में जब हम खड़े होते हैं तो हर नमाज की पहली रकात में हम क्या पढ़ते हैं, पहली और दूसरी रकात में क्या पढ़ते हैं? सूरह अल-हम्द। सूरह अल-हम्द में आप क्या अल्लाह से वादा करते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए खुदा मैं सिर्फ तेरी इबादत करता हूँ, या हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये वादा हुआ कि नहीं? अल्लाह से वादा हमने किया कि तेरे अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे, लेकिन फिर मुखालफत होती है,
پھر نافرمانی ہوتی ہے، دوسروں سے بھی مدد مانگتے ہیں اور دوسروں کے آگے بھی سر کو جھکاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنا خدا سمجھ لیتے ہیں، کبھی خواہشات نفسانی کو، کبھی مال و دولت کو، کبھی قبیلہ و خاندان کو. اس طرح سے ہم وعدے کی خلافی کرتے ہیں. شب قدر ہم سب کے سب یہ عمل انجام دیتے ہیں، قرآن مجید کو اپنے سروں پر رکھ کے کیا عمل انجام دیتے ہیں؟ قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، نورانی کلام ہے، قرآن مجید کے ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک لفظ قرآن مجید کا نورانی ہے کہ یہ آیتیں اگر پہاڑوں پر نازل کی جاتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اس کے وزن کو اور اس کی سنگینی کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے. انسان نے اٹھا لیا، انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا تو بہت وزنی ہیں، نورانی آیتیں ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ ہم سر پہ رکھ لیتے ہیں اور اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ پھر خلاف ورزی نہیں کریں گے. اب اٹھ کے جاتے ہیں، عمل ہو جاتا ہے، چلے جاتے ہیں، پھر جیسے کل تھے ویسے آج. شب قدر کے پہلے بھی وہی تھے، شب قدر کے بعد بھی، ماہ رمضان سے پہلے بھی وہی، ماہ رمضان کے بعد بھی وہی، محرم سے پہلے بھی وہی حالت، محرم کے بعد بھی وہی حالت، عاشور سے پہلے بھی وہی حالت، عاشور کے بعد بھی وہی حالت. تو پھر ہمارے اندر کرب و بلا والوں کی خصوصیات آئی کہاں؟ وفاداری کا درس ہم نے نہیں لیا، وفاداری کا سبق ہم نے نہیں لیا تو پھر کون لے گا؟ دیکھیے، یاد رکھیے گا، ایک غدار، ایک بے وفا انسان عباس وفادار کا علم نہیں اٹھا سکتا. وہی عباس علمدار کا علم اٹھا سکتا ہے جو وفادار ہو. وفاداری ہماری ایک اہم ذمہ داری ہے، عزاداری کا ایک اہم میسیج ہے. اس کو یاد رکھیے گا. اگر خدا نخواستہ کوئی بے وفا ہے تو یہ اتنی بری چیز ہے، یاد رکھیے گا. ہر کوئی سوال کرتا ہے کہ کیوں امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے؟ امام کیوں ظہور نہیں فرماتے؟ 1200 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، ہم روزانہ دعا کرتے ہیں، یبن الحسن العسکری عجل علی ظہورک. ہم ہر دن دعا کرتے ہیں، کیوں دعا نہیں قبول ہوتی؟ کیوں امام ظہور نہیں فرماتے؟ امام نے شیخ مفید کے نام جو توقیع لکھی ہے، جو لیٹر لکھا ہے، اس میں یہی ذکر کیا ہے کہ میرے ظہور نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر بے وفائی کو دیکھ رہا ہوں، تمہارے اندر وفادار نہیں ہیں. اگر ہمارے اندر یعنی امام زمانہ کے چاہنے والوں میں وفاداری آ جائے، اپنے امام سے کیسے وفاداری کی جاتی ہے ویسے وفادار بنے، جیسے حضرت عباس وفادار بنے تھے، ویسے وفادار بنے جیسے انصار حسین کرب و بلا میں وفادار بنے تھے. یقین جانیے امام کے ظہور میں دیر نہیں ہوگی. دیری کا سبب ہم بن رہے ہیں ہمارے اپنی بے وفائی سے. اتنے 11 امام ہمارے درمیان تھے، انسانوں کے درمیان تھے، لوگوں نے بے وفائی کی، اماموں کو شہید کر دیا، کبھی تلوار سے، کبھی زہر کے ذریعے سے. یہ بے وفائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعائیں بھی اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ جو کچھ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو پورا نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالی خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بہت آسان معاملہ ہے. تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ہر بات کو اللہ مانے، ہر بات کو قبول کرے، تو تم اللہ کی ہر بات کو تم مانو، ہر بات کو تم قبول کرو. خدا فرماتا ہے کہ تم میری بات مانو، میں تمہاری بات مانتا ہوں. یہ اللہ کا صاف اعلان ہے قرآن مجید میں. تم مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، میں تم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیتا ہوں. ہم ہر بار اللہ کی مخالفت کرتے ہیں اور ہماری یہ امید ہے، یہ توقع ہے کہ اللہ صرف ہماری بات مانے. ہم نہیں مانیں گے، ہم قبول نہیں کریں گے. ہم نافرمانی پہ نافرمانی، اتنی نافرمانی کے باوجود بھی وہ ہم کو آپ کو اپنی حکومت میں رکھے ہوئے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اس کا لطف ہے، اس کا احسان ہے. ورنہ کوئی بھی کمپنی مخالفت کے بعد، غلطیوں پہ غلطی کرنے کے بعد، کوتاہیوں پہ کوتاہیاں کرنے کے بعد جاب میں نہیں رکھتے ہیں. کتنے دن رکھیں گے؟ اگر آپ 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 1 مہینہ اگر پابندی سے کمپنی میں کام نہ کریں، غلطیاں کرتے رہیں، الٹا سیدھا کرتے رہیں، جس سے آپ کا باس ناراض ہو، کتنے دن وہ آپ کو کمپنی میں رکھے گا؟ 1 مہینہ 2 مہینہ 1 دن جو ہے آپ کو جاب سے نکال دے گا. اس لیے کہ کسی بھی باس کو، کسی بھی امیر کو، کسی بھی مالک کو
یہ ان کے کام کرنے والوں کی غلطیاں اچھی نہیں لگتی، کوئی بھی پسند نہیں کرتا، لیکن خدا کا کتنا لطف و کرم ہے، وہ خدا کتنا کریم ہے کہ ہم مسلسل گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، نعمتوں سے نواز رہا ہے، ہمیں حیات اور زندگی دے رہا ہے، اور اپنی حکومت میں ہمیں رکھے ہوئے ہے۔ یقین جانیے یہ وفاداری کا درس جو حضرت عباس نے اور شہدائے کربلا نے دیا ہے، یہی ایک درس عاشور ابھی قریب ہے، بس 2 دن ہیں، تجدید بیعت کرنا ہے کربلا والوں سے۔ آج چونکہ آج کا دن حضرت عباس سے منسوب ہے، وعدہ کیجئے عباس با وفا علیہ الصلاۃ والسلام سے، مولا آپ کی زندگی سے میں نے وفاداری کا سبق سیکھا ہے، کبھی کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا، نہ بیوی کے ساتھ بے وفائی کروں گا، نہ رشتہ داروں کے ساتھ بے وفائی کروں گا، نہ پڑوسیوں کے ساتھ بے وفائی کروں گا، نہ قوم و قبیلے کے ساتھ، نہ ہی غیروں کے ساتھ بے وفائی کروں گا، ہر ایک کے ساتھ میں وفادار بن کے رہوں گا۔ ایسے وفادار حضرت عباس جو بیویوں کے لیے بھی سہارا تھے، جناب عباس جناب زینب کے لیے بھی ڈھارس تھے، جناب ام کلثوم کے لیے بھی ڈھارس تھے۔ جناب زینب ہمیشہ یہ سوچتی تھیں، یقین تو تھا، امام علی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، شہادت کے وقت سارے حالات کو بتا دیا تھا، زینب ایک وقت وہ آئے گا کہ جب تمہارے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ جناب زینب فرماتی ہیں کہ میں سوچتی تھی، یقین تھا میرے بابا کی وصیت پر، لیکن میں سوچتی تھی جس کا بھائی عباس جیسا ہو، اللہ اکبر، اس کے بہن کے بازوؤں پر کون رسن باندھ سکتا ہے۔ لیکن جب عباس آخری رخصت کے لیے آئے ہیں، انہیں جنگ کا موقع تو نہیں ملا، جنگ کی اجازت تو نہیں ملی، اجازت نہیں ملی، لیکن کبھی بھی امام حسین سے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں اجازت نہیں ملی۔ سر جھکا کے بڑے احترام و اکرام کے ساتھ آ کر سوال کرتے تھے، مولا اب اجازت دیجئے، مولا جنگ کی اجازت دیجئے۔ تو امام حسین فرماتے تھے، بھیا عباس تم لشکر کے علمدار ہو، بھلا میں تمہیں کیسے اجازت دوں۔ حضرت عباس واپس چلے جاتے تھے، کئی مرتبہ امام کی خدمت میں آئے اور اجازت طلب کی، لیکن اجازت نہیں ملی۔ لیکن جب سب انصار شہید ہو گئے، سب اقربا شہید ہو گئے، تو ایک مرتبہ پھر جناب عباس آئے ہیں امام حسین کی خدمت میں۔ ادب دیکھیے، امام کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد کیا ادب و احترام کا لحاظ رکھا ہے جناب عباس نے۔ آنکھوں کو نیچے کر کے سر جھکا کے طلب کرتے ہیں، مولا اب تو جنگ کی اجازت دیجئے۔ امام حسین نے کہا، نہیں بھیا عباس تم لشکر کے علمدار ہو۔ تو ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ جناب عباس نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا اور فرمایا، مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار رہوں، مولا سب شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ امام حسین نے کہا، بھیا عباس جنگ کی اجازت تو تمہیں نہیں ملے گی، دیکھو خیموں کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، العطش العطش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اگر ہو سکے تو ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ سلام ہمارا عباس کی تسلیم و رضا پر، سلام ہمارا عباس کی وفاداری پر۔ کیسے تربیت کی جناب ام البنین نے، اس لیے کہ آج جناب ام البنین کو بھی پرسہ پیش کرنا ہے۔ عزیز و خوب گریہ کیجئے کہ جس طرح سے عباس باب الحوائج ہیں، اسی طرح سے جناب ام البنین بھی باب الحوائج ہیں، اس لیے کہ جناب ام البنین وہ خاتون ہیں کہ جس نے 4 بیٹوں کو کرب و بلا میں حسین کے نام قربان کر دیا۔
کوئی دوسرا ہوتا تو ایک بیٹے کو روانہ کرتا یا زیادہ سے زیادہ 2 بیٹوں کو بھیجتا یا 3 بیٹوں کو. ایک بیٹا تو میرا سہارا میرے ساتھ میں رہے. لیکن جناب ام البنی پر ہمارا لاکھوں سلام. جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا امام حسین کی خدمت میں آئیں اور چاروں بیٹوں کو حسین کے حوالے کر دیا اور یہ کہتی رہی کلہم فداء الحسین، سب کے سب میرے حسین پر قربان ہو جا. جزاکم اللہ خیر الجزاء. عزیزو عباس علمدار خیموں کی طرف آئے اور ایک مرتبہ بیبیوں کو خطاب کر کے کہا بیبیوں میں جا رہا ہوں، علم میرے حوالے کرو. جناب سکینہ کو بلایا، سینے سے لگایا، کہا بیٹی میں جانتا ہوں تم پیاسی ہو، ذرا مشکیزہ میرے حوالے کرو. جیسے ہی عباس خیموں سے نکلنا چاہتے ہیں زینب قریب آ گئیں اور گریا کرنا شروع کیا. روتے ہوئے کہتی ہیں عباس ایسے لگتا ہے کہ وہ وقت قریب آ گیا جو میرے بابا نے فرمایا تھا کہ زینب ایک وقت وہ آئے گا کہ جب تمہارے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. میں اب تک سوچتی رہی کہ جس کا بھائی عباس جیسا ہو کس میں ہمت ہے اس کے بہنوں کے بازوؤں میں رسن باندھے اور بازاروں میں بے مقن و چادر پھرائے. اے عباس لگتا ہے وہ وقت قریب آ گیا. جزاکم اللہ خیر الجزاء. بیویوں سے رخصت ہو کر اس خشک مشکیزے کو لے کر جناب عباس فرات کی طرف چلے ہیں. عزیزو عباس تلوار ساتھ لے کر نہیں گئے، کوئی اسلحہ ساتھ لے کر نہیں گئے. عباس کی بس یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے پانی کی سبیل بچوں کے لیے فراہم کر دیں. بس عزیزو عباس کے اندر اتنی ہیبت تھی، عباس کا ڈر اتنا فوجیوں کے دلوں میں تھا کہ جیسے ہی عباس کو آتے ہوئے دیکھا ایک مرتبہ فوجیں ہٹنے لگیں، ہلچل مچ گئی لشکر یزید میں کہ علی کا بیٹا عباس آ رہا ہے. فوجیوں کو اپنی نظروں پر ہی رکھا. ارے فوجیوں کو ہٹاتے ہوئے عباس ایک مرتبہ فرات پہ قبضہ کیا، مشکیزے کو بھرا. مشکیزہ اتنا خشک تھا بھرنے میں دیر لگی. عزیزو مشکیزہ پانی سے بھرا. پھر عباس گھوڑے پر سوار ہوئے خیموں کا رخ کیا. اب بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ کر آنے لگیں. ارے فوجیوں میں کوہرام ہوا، اگر پانی پہنچ گیا تو قیامت تک ہم ان کا مقابلہ نہ کر سکیں گے. چاروں طرف سے بھاگی ہوئی فوج آ گئی اور عباس کو روکنے لگی. عزیزو ایک شقی نے وار کیا جس کی وجہ سے عباس کا دایاں ہاتھ قلم ہو گیا. عباس علمدار نے فوراً مشکیزے اور علم کو بائیں ہاتھ میں سنبھالا اور اس کو کسی طرح سے خیمے میں پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک شقی نے اور ایک تلوار کا وار کیا جس سے عباس کا بایاں ہاتھ بھی قلم ہو گیا. دونوں ہاتھ عباس کے قلم ہو گئے. فوراً مشکیزے کو دانتوں پہ سنبھالا. عباس کی کوشش یہ ہاتھ کٹ جائیں تو کٹ جائیں لیکن پانی سکینہ تک پہنچ جائے. عزیزو جناب عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں سنبھالا. اس طرح سے پانی خیمے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ ایک شقی نے ایک تیر مارا جو مشکیزے میں لگا، پانی میں بہنے لگا. عباس کی امید بھی پانی میں بہ گئی. ایک مرتبہ عباس نے اپنا رخ موڑ لیا. اب میں خیموں میں جا کر سکینہ کو
کیا منہ دکھاؤں گا۔ بس عزیزو اتنے میں اب ایک ظالم نے عباس کے سر پہ وہ گرز مارا کہ عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، آخری سلام کیا، مدد کو نہیں آواز دی، اس لیے کہ جانتے تھے کہ میرا مولا حسین اتنا غریب ہے، اتنا بزرگ ہے کہ وہ میری مدد کو آ نہیں سکے گا۔ آخری سلام کیا، علیک السلام یا مولا۔ حسین نے عباس کا سلام سنا، اب ادھر سے مقتل کی طرف حسین چلے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین ابن علی کی حالت بدلی ہوئی ہے۔ مظلوم حسین صبح سے لاشوں پہ لاشیں اٹھاتا رہا۔ عباس نے آخری سلام کیا ہے، جیسے ہی آخری سلام کی آواز سنی، تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے کمر کو تھام لیا اور کہتے ہیں الان ان کا سارا ظاہری، اے بھیا عباس، ارے تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے حسین عباس کے لاشے کے قریب پہنچے، کیا دیکھا، عباس کے شانے قلم ہو چکے ہیں۔ عباس کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، لیکن عباس نے اپنے سر کو اٹھا لیا، پھر سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، ایک مرتبہ پھر عباس نے سر ہٹا لیا، شاید یہ بتانا چاہتے ہوں کہ مولا آپ میرے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ رہے ہیں، لیکن عصر عاشور آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا؟ کوئی نہ ہوگا جو آپ کی مدد کرے گا۔ عزادارو، آخری وصیتیں جناب عباس نے کی، کہا مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے، اس لیے کہ میں نے سکینہ کو وعدہ کیا تھا کہ پانی کی سبیل کروں گا، میں پانی نہیں پہنچا سکا۔ دوسری وصیت میری یہ ہے کہ مولا آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، خون بھرا ہوا ہے، ذرا خون سے آنکھ کو صاف کریں تاکہ آخری وقت آپ کا دیدار کر سکوں۔ عزادار ہو، حسین ابن علی نے خون کو صاف کیا، آخری دیدار عباس نے حسین کا کیا، اور آخری مرحلے میں امام حسین نے بھی ایک خواہش کی، کہا بھیا عباس زندگی بھر مولا مولا کہہ کے مجھے پکارا، ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکارو۔ بس عباس نے انگڑائی لی اور آخری سلام کیا، علیک السلام یا اخا، اے میرے بھائی حسین تم پر عباس کا آخری سلام ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزادار حسین ارے مقتل سے صرف علم لے کر خیموں کے جانب پہنچے، جیسے جیسے علم قریب آ رہا ہے، سکینہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ میں جمع کیے ہوئے ہیں اور بچوں سے کہہ رہی ہیں، بچوں نہ گھبراؤ، اب تم پیاسے نہیں رہو گے، میرا چچا پانی لانے کے لیے گیا ہے، اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ لیکن ایک مرتبہ سکینہ نے کیا دیکھا کہ صرف علم آ رہا ہے، علمدار نہیں آ رہا ہے، دوڑتی ہوئی بابا کے قریب جا کر علم سے لپٹ گئی اور پوچھتی ہے، بابا میرا چچا کہاں؟ حسین کیا بتاتے، اشارے سے کہا، بیٹی سکینہ چچا کا انتظار نہ کرنا، تمہارا چچا فرات کے کنارے بازوؤں کو کٹا کے سو گیا۔ علم لے کر خیموں میں آئے، بیویاں جمع ہو گئی، خیموں میں کوہرام ہوا، واہ عباسا واہ عباسا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما، ہمارے کثیر سے کثیر گناہوں کو بخش دے، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، والدین کی مغفرت فرما، بانیان مجلس کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے میرے اللہ تجھے عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا واسطہ، جو بھی بیمار ہے انہیں شفاء کامل عاجل عنایت فرما۔ اے میرے اللہ تجھے عباس علمدار باب الحوائج کا واسطہ، ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما، دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کر بانیان مجلس کے مرحومین، خاص کر مرحوم انور علی سچانی، مرحوم اقبال انور علی سچانی، مرحومہ صغرا بائی بنت ولی محمد، مرحوم حسین ابراہیم متانی اور مرحوم خیرو بائی حسین متانی اور دیگر مرحومین مرحومات کے لیے ایصال فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔